چار کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کرنا۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ذوالجلال نے یہ پیغام دے دی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءة نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ ہماری بات اور ہر ہمارا ایکشن اگر اس میں نیت اچھی ہو، نمبر ون نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے کریں، اور دوسری طرف اس کا طریقہ ٹھیک ہو، اس کا طریقہ ٹھیک ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بات ہماری عبادت اور ہر کام ہمارا عبادت۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے جب آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کی مدد کرتی، کچن میں ان کی مدد کرتی، کھانا پکاتی، یا وہ کھانا پکاتی ہیں اور آپ ان کو مدد دیتی ہیں ساتھ۔ اس وقت آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا سوچ کے کرتی ہیں؟ والدہ خوش ہو جائیں۔ عام طور پر تو یہی کرتے ہیں نا کہ میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے کرتی ہوں۔ اچھی بات ہے، ماں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں اپنے رب کو خوش کرنا، میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے، کیونکہ رب کا درجہ اور رب کا مقام ماں کے مقام سے بڑا ہے۔ انسانوں میں ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درجہ ماں سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سورۃ البینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ لہذا جب آپ اس لیے کوئی بھی اچھا کام کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈگری کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس طرح یہ کام کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔
آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک شخص حدیث میں آتا ہے، ایک شخص ایک بستی سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا اور وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی اور مقصد؟ کا کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کی خاطر جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس شخص کو خوشخبری دی کہ جس کی خاطر تم جا رہے ہو اور جس کی محبت میں تم جا رہے ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے کسی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سب پسند کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں سے ملاقات کرنا، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر میں نہ گئی تو وہ ناراض ہوگی اور مجھے جانا ہی پڑے گا، شادی پہ جانا ہو یا کسی اور پہ، نہیں، اپنی نیت اچھی کر لیں۔ اللہ کا حکم ہے رشتے کو جوڑنا، اس لیے میں اللہ کی خاطر جا رہی ہوں۔ آپ کا یہی کام عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز کے پیچھے ایک اچھی نیت کر لیں۔ دوسرے یہ کہ طریقہ اچھا ہو، کیونکہ اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہو تو کام بگڑ جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو ایک کھانا بناتے ہیں، مثلا جوس ہی بناتے ہیں یا کچھ بھی، اگر آپ کی ریسیپی ٹھیک نہیں تو کیا بنے گا؟ وہ صحیح چیز نہیں بنے گی، آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا بنانے کا۔ اور بعض اوقات صرف چیزیں پڑھ کے نہیں آتی، کر کے آتی ہیں اور بار بار کرنے سے آتی ہیں۔ انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اچھا وہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ وہ قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہذا اگر ہم اپنی نمازیں، اپنے صدقہ خیرات، اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس سے اس کا رب محبت کرتا ہو۔ اب دیکھیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ بار بار مینشن کرتے ہیں میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت چاہتی ہیں مجھے۔ اور بچوں کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ پیار کریں، اور وہ کبھی کبھی پوچھ بھی بیٹھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ بس اب ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہیں ہمارے لیے محبت کرنے والے۔ کوئی دوست آپ سے محبت کا اظہار کر لے کہ یعنی مجھے تم سے محبت ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی نانی دادی، کوئی اور رشتہ دار، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگر کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اس سے بڑا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس قدر ہو سکے
ہر چیز میں، چھوٹی بڑی چیز میں سنت کی پیروی کی کوشش کریں۔ کام تو ہم نے دنیا کے کرنے ہی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، کھانا تو کھانا ہے ہم نے، لیکن اگر ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کر لیں گے، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ کمائی کرنا بھی عبادت ہے، اپنے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے یا جو بھی مقصد ہے، لیکن اس میں آنیسٹی، اگر آپ اپنے ڈیوٹی آورز پورے کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی جس پر آپ کو سیلری ملتی ہے وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنی جاب پر آ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جو وہاں کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس پہ پکڑ بھی ہے۔ آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو کہ ہماری پوچھ ہوگی۔ اگر باس ہمارا دوست ہے اور باس ہم سے نہیں بھی پوچھتا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تو پوچھنا ہے، اس لیے مجھے تو کوئی کام غلط کرنا ہی نہیں ہے۔ تو زندگی کے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہماری عزیز دوست پیارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں، اور جس جگہ وہ بلاتے ہیں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی جانے کے لیے، تم کہتے ہیں اب کیا کریں، ان سے ہماری دوستی ہے، ان کو نہ نہیں کر سکتے۔ بعض دوستوں کو سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں، کوئی شراب پہ لگا دیتے ہیں، کوئی نشے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب کیا ایسے دوستوں کی بات ماننی چاہیے صرف اس لیے کہ ہم دوست ہیں، اس لیے ہمیں ان کی ماننی پڑ رہی؟ اگر ہم مانتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ان ساری قباحتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے چاہے کسی سے محبت ہو، چاہے کسی سے فائدہ پہنچ رہا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کام وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس میں کمی نہیں کرنی۔ تو بہرحال عقل مند وہ ہے جو اپنے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا سے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے بچے اس کو بس قبرستان تک لے جاتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ قبرستان تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، واپس آ جاتے ہیں۔ چاہے ایک دن بھی دو لوگ مرے نا تو دونوں کو ایک قبر میں نہیں ڈالتے، ہر ایک کی قبر کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ بس یہاں سے انسان تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، چاہے دنیا میں کتنی بھی رونقوں میں ہو، اس کا مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، جو بینک میں وہ بینک میں رہ جاتا ہے، جو گھر میں وہ گھر میں رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، الہدا میں جو غسل میت کرواتی ہیں ہماری اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ مختلف لوگوں کو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جا کے سنت کے مطابق خواتین کو غسل دیتی ہیں، تو واپس آ کے کئی دفعہ وہ اپنے ایکسپیرینس ہم سے شیئر بھی کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ تو جب وہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی خاتون فوت ہوتی ہے تو کس طرح اس کی چوڑیاں اتاری جاتی ہیں، کس طرح اس کی انگوٹھی اتاری جاتی ہے، جب ہم زندہ سلامت ہوتے کوئی اتارے تو صحیح۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے آ کے ایسے کھیل کھیل میں اتارنے کچھ کے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، نہیں یہ مت کرو، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے، گم جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کوئی بھی زیور، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، سب اتار لیا جاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں اور سفید چادروں میں لپیٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی قبر تک چھوڑ آتے ہیں۔ مال بھی نہیں گیا ساتھ، اولاد بھی نہیں گئی، کوئی پیارا نہیں ساتھ گیا، صرف ایک چیز ساتھ گئی اور وہ ہے انسان کے اعمال، اچھے عمل۔
لہٰذا جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے۔ اگر جواب صحیح ہو جائے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ یہاں، اور پھر سر کی طرف نماز آ جاتی ہے، دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور دیگر نیک کام جو لوگوں سے اچھائیاں بھلائیاں کی ہوتی ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس طرح اس مردے کو اسی کے نیک اعمال چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کوئی عذاب نہیں آنے دیتے اس کی طرف۔ لیکن اگر ہماری نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں لگ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، صبح غفلت سے سوئے رہتے ہیں، نماز پڑھے بغیر اٹھ جاتے ہیں، رات کو نیند آ گئی نماز چھوڑ کے سو گئے، نہیں، یہ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا، اور قبر میں یہ اسی نماز سے روشنی ہوگی، یہ قرآن کی تلاوت سے روشنی ہوگی، قرآن کو پڑھنا پڑھانا انسان کے کام آئے گا، صدقہ خیرات کام آئے گا، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ دے انسان کسی کو، یعنی صدقہ ہر ایک پر لازم ہے۔ ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے جو 360 جی 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر روز صبح۔ لیکن تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہر روز اتنا ہر جوڑ کا الگ الگ پیسوں سے صدقہ دیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف نیکی کے کام بتائے کہ یہ سب صدقہ ہے، اور اگر 2 رکعت چاشت کے یا اشراق کے پڑھ لیے جائیں تو سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز مال کے صدقے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ دینا ہے، اور اگر کوئی لینے والا نہیں تو گھر میں ہی کچھ ڈبہ شبہ رکھا ہوتا ہے، اسی کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، پھر جب موقع ہوتا ہے جا کر کہیں جمع کر دیتے ہیں، چاہے مسجد کو دیں، مدرسہ کو دیں، کسی غریب خانے میں، یتیم خانے میں، جہاں بھی، یعنی جہاں بھی صدقہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری قبر میں ہمارے کام آنے والی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں معلوم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو علم کے ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم ہو تو ہم حقوق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمیں پھر اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، اس کے ساتھ سچا ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، ہر کی خاطر کرنا ہے، ہر کام میں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے، اس کی عبادت میں ڈنڈی نہیں مارنی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ بعض بچیاں روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن جو پیریڈز میں چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ نہیں رکھتے، بعد میں قضا نہیں رکھتے، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے اس کی قضا لازم ہے۔ تو جتنے بھی پچھلے سالوں کے آپ نے نہیں رکھے، رمضان کے بعد آپ ان کو پورا کر لیں، کیونکہ جوانی میں تو انسان جلدی رکھ لیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، روزے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، کیونکہ بعض پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، یہ 10 تولے اس بیٹی کا، 10 تولے اس کا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر انہوں نے آپ کے نام پہ رکھا اور آپ کو بتایا ہوا کہ یہ آپ کا ہے، تو یا تو وہ خود زکوٰۃ دیں یا پھر آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ کہیں گے ہم تو کماتے نہیں، ہم کہاں سے دیں، تو اسی زیور میں سے نکالنا ہوگا، اور اگر نہیں نکالا تو قیامت کے دن اور قبر میں پھر اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ نیک، افضل اور ضروری کام والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کی عزت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی شکر گزاری، ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ زندہ ہیں تو جا کر کریں، لیکن اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اور ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کو خوشخبری دی گئی ہے، کس بات کی؟ کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اس کا مال بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر والدین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو بجا لانا چاہیے۔ پھر گھر والوں میں جیسے بہن بھائی ہیں ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرنی۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو، ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہوں، ہم دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہوں، دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا جانتے ہوں۔ پھر اس طرح ایکسٹینڈڈ فیملی آ جاتی ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ان کی تکلیفیں دور کریں، اگر مال کے مستحق ہے تو مال سے مدد کریں، ان سے خندہ پیشانی سے ملے چاہے وہ ہم سے نہ ملیں، ان کے حق میں دعا کریں، ان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں، انہیں تحفے تحائف دیں، ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کریں، نرمی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ، اور ان کا جو بڑے بزرگ ہیں خاندان کے ان کے ساتھ ادب اور احترام۔ پھر اسی طرح اگر وہ ہم سے نہیں بھی اچھا کرتے پھر بھی ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے، کیونکہ ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے، وہ ان کا کیا ان کے ساتھ اور آپ کا کیا آپ کے ساتھ۔ تو لوگوں سے پھر عام لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ، اور پھر اچھے اخلاق کا معاملہ۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے اپنے دل کو اچھا رکھنا، لوگوں کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا، ان کی خوبیوں کو دیکھنا۔ پھر دوسری چیز مال کی سخاوت، یعنی لوگوں سے مال کو نہیں روکنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں جہاں جس کی کوئی ضرورت دیکھی اس کو پورا کرتے گئے، اور اس بات کی حرص رکھے انسان، اور ٹو رکھے اور نظر رکھے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بندوں کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح زبان کی سچائی، عاجزی اور انکساری، پھر تکلیفوں میں صبر کرنا، حال دعائی نہیں کرنا، پھر لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھنا دل میں، ویل وشنگ، ان کے لیے رحم دلی کا معاملہ، اور ہر چیز سے سبق حاصل کرنا، حکمت کی دعا کرنا اپنے لیے، زبان کی حفاظت کرنا، لام تام نہیں کرنا، آپس میں دشمنیاں، حسد، بغض، بدگمانیاں، بخل، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پھر اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح اور سیلف گرومنگ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کا حق بھی دے دیا، آپ نے بندوں کا بھی دے دیا، اپنے آپ کو نہیں بھولیں، مسلسل گرو کریں، مسلسل علم حاصل کریں، اور جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو ادھر ادھر کھڑے ہو کر فضول باتوں میں ضائع نہیں کریں، اپنی زندگی کے ہر دن کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ ایک دن جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چاہے ہم پوری دنیا کی دولت دے دیں، جب موت آئے گی تو انسان کہے گا کاش تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ اگر پوری دنیا کی دولت بھی دے تو ایک منٹ بھی نہیں مل سکتا۔ آج بہت سے منٹس ہیں ہمارے پاس، لہٰذا ان کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ پھر وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں، ایسی مجالس سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو فضول باتوں میں آپ کو لگا کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے مال، اسباب، اپنی صلاحیتوں، اپنے ہنر، ان سب چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، اور ڈریم ہائی، اچھے اچھے کام، بڑے بڑے کام کرنے کا سوچیں، لیکن ہر بڑا کام چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور کچھ بھی کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قول یعنی بات اور عمل یعنی کام سے پہلے علم حاصل کرنا۔ تو میں فارغہ سے کہوں گی کہ چند باتیں یہ بتائیں کہ علم حاصل کرنا اور باقاعدہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ وہاں لے جائیں۔
یہ ہٹا دیں سب کو ٹھیک ہے جہاں تک جائے گا جائے گا یہ بھی آپ پکڑ رہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میرا نام مسز فارینہ عاطف ہے اور میں مردان سے آئی ہوئی ہوں اور میں استاذہ فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو مجھے ذرا علم کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرام کریڈل ٹو گریو، گود سے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہم پر علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ علم دنیا کا بھی ہے اور دین کا بھی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کریں دنیا کو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دین اور دنیا کا علم ایز امپورٹنٹ ہے. مگر ہمارے ہاں ہمارے مسلم ممالک اسپیشلی ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کے علم کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دین کے علم کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جب تک ہم ان دونوں کو بالکل سائڈ بائی سائڈ نہیں لے کے جائیں گے، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ دین میں، نہ آخرت میں. ٹھیک ہے، تو ہمارے الہدیٰ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ ویب سائٹ پر بھی اس کی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں. میں بریف میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دیتی ہوں. جب لڑکے اور لڑکیاں ایف اے سی یا اے لیول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسلام آباد الہدیٰ میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے. اس سے پہلے نہیں ملتا، کیونکہ جب تک آپ نے ایک خاص لیول تک آپ نے دنیا کی پڑھائی نہیں کی ہو تب تک آپ کو قرآن طریقے سے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص میچورٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس ایج کے بعد ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو جب آپ اے لیول ایف اے سی کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور اپنا 1 سال بفور گوئنگ ٹو دی یونیورسٹی آپ اپنا 1 سال ضرور نکالیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. جب آپ یہ 1 سال نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے، کیونکہ جب میں قرآن کا 1 سال کا کورس کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہ میری آخرت کے لیے ہے اور مجھے مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اس لیے میں قرآن پڑھ رہی ہوں. مگر جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی ریئلائزڈ کہ اس دنیا میں بھی آپ تب تک کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ نے اللہ کے کلام کو نہ سیکھا اور سمجھا ہو. دنیا کی ہر ایک چیز الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی تھی، مال، دولت، یوتھ، اچھا گھر، اچھا شوہر، ہر ایک چیز الحمدللہ بیسٹ تھی. مگر جو خوشی اور سکون، اسپیشلی سکون جو آپ کو قرآن پڑھ کر ملتا ہے، وہ آپ دنیا کی جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں اور جتنے بھی محلوں میں آپ رہیں اور بڑی سے بڑی گاڑیوں میں آپ گھومے پھریں، وہ سکون اور خوشی آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو سیٹسفیکشن اور کنٹینمنٹ قرآن ہی دیتا ہے. آپ کے پاس جتنے بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، مگر ہم ہمیشہ اور چاہتے ہیں، اس سے بھی اور، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا. ٹھیک ہے، مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں پراپر انسٹیٹیوٹ میں اور پراپر ٹیچرز کے ساتھ، یہ شرط ہے. کیونکہ جب قرآن ترجمے سے میں ہمیشہ پڑھتی تھی، ایک رکوع میں پڑھتی تھی، ہمیشہ ترجمے سے ہی پڑھتی تھی، مگر وہ سمجھ ہمیں نہیں آتی جب تک آپ ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ پراپر انسٹیٹیوٹ میں پراپر ٹیچرز کے ساتھ نہیں پڑھیں. تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی دیتے ہیں تو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور اسی پہ بہت خوش ہوتے ہیں، باقی کی لالچ نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، اور اسی پر بہت خوش اور سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. تو میری آپ سب کو یہ ایڈوائس ہے، میری بیٹیاں ہیں آپ سب، اور آپ جیسے ہی اپنا FFSC کر لیں اے لیول، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ کالج میں آلریڈی، تو کالج کے بعد بھی آپ 1 سال ضرور نکالیں جب آپ کی بیچلرز پورا ہو یا انٹر پورا ہو، اور 1 سال نکال کر آپ لازمی الہدیٰ انٹرنیشنل میں پڑھیں. اور ایک اور بات، جو پشاور کا ہمارا الہدیٰ ہے، تو اس میں کیونکہ ہمارے KP میں اکثر بچوں کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ جنہوں نے 5ویں 6ویں تک پڑھا ہوتا ہے ان کو بھی ایڈمیشن دیتے ہیں، بس ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں کہ وہ اردو صحیح سے لکھیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پھر ایڈمیشنز مل جاتے ہیں. وہ 1.5 ایئر کا کورس ہے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا آسان، اکثر بچوں کی تعلیم تھوڑی کم ہوتی ہے. اور باقی آپ کو جو بھی ایڈمیشن کے متعلق پوچھنا ہو، ہمارے مردان میں بھی الحمدللہ تقریباً 16 کلاسز قرآن کی ترجمہ تفسیر کی چل رہی ہیں، پشتو کی بھی اور اردو کی بھی. تو آپ میں سے اگر کوئی وہاں پر یا آپ کے رشتہ داروں کسی کو ہاسٹل کی اجازت نہیں ملتی، تو آپ وہاں بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں کو یہاں ثوابی سے وہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا، ٹریولنگ بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر کلاسز رکھی ہیں گھروں میں. تو آپ لوگ اپنی بچیاں ہمیں دیں کہ ان کو ہم اسلام آباد میں یا پشاور میں ان کو کورس کرائیں. ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، وہ سارا ہم پر ہوگا وہ خرچہ، کیونکہ ہاسٹل کا تھوڑا خرچہ آتا ہے، تو وہ کرائیں. اور پھر وہ اپنے ہی علاقے میں آ کر اپنے گھر میں، اپنے نیبرہڈ میں، کہیں بھی ہم بھی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ، کہ وہ وہاں پر قرآن کی ترجمہ تفسیر کی کلاسز لیں. کیونکہ ظاہر ہے سب کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد یا پشاور جا کے پڑھیں، کیونکہ اکثر بچوں کو اجازت نہیں ملتی. اور یہی بات آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی بتانی ہے. لڑکوں کا بھی انشاءاللہ اگست میں ان کے آن لائن ایڈمیشنز ہوں گے، اور 1 سپٹمبر سے ان کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نیلم شاہرام کو تو سب جانتے ہوں گے، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور ان کے تھرو ہمیں بتا دیا جائے گا. بشرا جو ہماری ٹیچر ہے، شی از انچارج، تو وہ سب بچیوں کو لے کے جاتی ہیں، چاہے پشاور میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو. تو ان کے ساتھ ان کی امیاں بھی جاتی ہیں، سارا کچھ سیٹ اپ دیکھ لیتی ہیں. جب ان کو اطمینان ہو جائے تب پھر ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اور بچیاں 1 سال میں پڑھ لیتی ہیں، اور 1 سال یوں کر کے گزر جاتا ہے. اوکے، جزاک اللہ جی. السلام علیکم. جی جی بالکل بالکل جی، آن لائن پروگرامز بھی ہیں، بلکہ ابھی ہمارے تقریباً 7 اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ نے کانٹیکٹ ہم سے کرنا ہوگا. بشرا جو ہیں، بشرا آپ کھڑی ہو جائیں. جی بشرا، یہ بشرا شاہ ہیں. آپ لوگ پلیز اس کا ان کا، بلکہ بشرا آپ اپنا نمبر دے دیں، آپ کا نمبر نوٹ کر لیں. آ جائیں، اپنا نام نمبر اس پہ مائک پہ لکھوا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشرا شاہ ہے، میں الہدیٰ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں مردان میں ایز اے انچارج کام کر رہی ہوں. جتنی بھی الہدیٰ کی کلاسز ہیں تو سارا وزٹ میں کرتی ہوں الحمدللہ. آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں. جس کو بھی ایڈمیشن لینا ہو یا آن لائن لینا ہو اسلام آباد میں یا پشاور میں، تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. لیکن اس سے پہلے آپ مجھے وائس میسج کریں یا ریٹن میسج کریں، اور مجھے اپنے بارے میں بتا دیں کہ ہم نے ایڈمیشن لینا ہے. تو آپ میرا نمبر نوٹ کریں، 0316 9468 423. دوبارہ سنیں، 0316 9468 423. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریجنل ڈیٹا انچارج کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہی ہوں KP میں. تو اگر بشرا کا نمبر نہیں ملتا یا کچھ بھی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی آپ KP کے کسی علاقے میں بھی آپ نے ایڈمیشن لینا ہو تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں. فریدہ ناز میرا نام ہے. 0300 58 31 951. 0300 58 31 951. السلام. جزاکم اللہ خیراً. میں کالج کی پرنسپل صاحبہ، انتظامیہ اور تمام طالبات کی بے حد مشکور ہوں کہ
کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ساری باتیں سنی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ہوتا ہے.